اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی نوازے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ناول امید کی نازک ڈوری کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی جب شہریار انصاری کا والد اسے شادی کا مشورہ دیتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شہریار انصاری نے اب تک کیا سوچا ہوگا۔ آبش نے تھوڑا سا دروازہ کھول صرف ادھر ادھر سر نکال کر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سے دبے قدموں چلتی ہوئی کچن تک آئی جہاں پر نور رات کا کھانا تیار کر چکی تھی۔ آبی کیا ہو گیا؟ یہ تم چوروں کی طرح کیوں آ رہی ہو؟ نور نے اسے اس طرح سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا، وہ نا امی نے منع کیا ہے نا وہاج کے سامنے آنے سے، اس لیے چھپ کر آ رہی تھی کہ کہیں وہ میری یہ منحوس شکل نہ دیکھ لے، کیونکہ اس گھر سے نکالے جانے کے بعد میرے پاس واحد آپشن فٹ پاتھ پر رہنے کا ہی بچے گا پھر، اور اس ہٹلر نے مجھے دیکھ لیا نا تو پھر اسے ماں اور بیوی یاد آ جانی ہے۔ آبش نے بریانی کی دیگچی میں جھنکتے ہوئے کہا، کچھ چاہیے؟ نور نے کہا، چائے چاہیے 1 کپ، اور میں خود ہی بناؤں گی۔ آبی نے کہہ کر ایک دم پتیلا چڑھایا تو پیچھے سے اسے کسی کی مردانہ آواز سنائی دی، مجھے بھی چاہیے چائے۔ وہاج نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے نور سے کہا، پھر اس نے آبش کی طرف دیکھا جیسے کہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ کون ہے۔ آبش بھی اس گھر میں رہتی ہے، اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ آبی اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے ایک دم نور کی طرف دیکھا اور چائے وہیں پر ادھوری چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب وہ لمبی لمبی سانس لے رہی تھی ڈر کے مارے۔ کون تھی یہ جی؟ وہاج نے نور سے پوچھا۔ یہ آبی تھی، نور نے بتایا۔ کون آبی؟ وہاج کو اس کا نام یاد نہیں تھا۔ وہی ہماری سوتیلی بہن، نور نے سلاد سٹ کرتے ہوئے بتایا تو وہاج کے ہاں انداز میں سر کو جنبش دی۔ اچھا تو یہ اب تک یہاں رہتی ہے؟ وہاج نے آرام سے پوچھا۔ ہاں، اور کہاں جائے گی؟ ہمارے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں اس کا، نور نے کہا۔ کیوں، ان کے ننہال والے تو تھے نا؟ وہاج نے پوچھا۔ ان لوگوں نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی اس کی، اور یہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اس پر خوب ظلم کرتے تھے، چھوٹی سی بچی سے اتنا کام لیتے تھے، کوئی ترس نہیں تھا کہ کسی کو اس کا۔ نور نے مبالغہ آرائی کی تاکہ وہاج کے دل میں اس کے لیے شاید کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بہتر تو یہی تھا کہ یہ واپس چلی جاتی، ویسے ان کے یہاں رہنے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ وہاج نے روکھے انداز میں جتایا کہ ان کے یہاں رہنے پر تو کوئی تک نہیں بنتی۔ نور سمجھ گئی کہ اسے آبی کی موجودگی سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ صاف لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا تھا لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں بہت کچھ جاتا گیا تھا نور کو۔ اس سارے عرصے میں نور کو ابھی سے محبت ہو گئی تھی، حالانکہ وہ سب سے لڑتی جھگڑتی تھی لیکن پھر بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ نور تو بالکل بڑی آپی والا رول ادا کر رہی تھی۔ زمل سے بھی آبش کے تعلقات کچھ زیادہ برے نہیں تھے، اور ریان تو آبی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن ابھی خود ہی سب کو سوتیلا سوتیلا کہتی تھی، لیکن شاید وہ بھی دل سے نہیں کہتی تھی، بعض غصے میں اس کی آخری دھمکی یہی ہوتی تھی، ویسے ان سے کہیں کہ اگر چائے بنا لے اپنے لیے، وہ شاید میرے وجہ سے چلی گئی ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاج نے دیکھا کہ اس کی باتوں کی وجہ سے نور کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا ہے۔ اس نے صرف نور کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے ایسا کہا، ورنہ اسے واقعی آبی کی موجودگی سے مسئلہ تھا۔ زمانے کی ہوا لگی ہی نہیں اس شخص کو، ویسے کا ویسا جیسا 6 سال پہلے تھا۔
ایک میں ہوں کہ 21 میں 24 کی لگتی ہوں، آبش نے آئینہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے میرے اسے دیکھ کر، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے آ جائے گا۔ چائے بھی نہیں پی میں نے، ابھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ہی عکس سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ کیا تھا جو امریکہ میں ہی رہ جاتا، لیکن میں پاکستان ہو گئی اور وہ انڈیا سے پاکستان کا سکون کہاں برداشت ہونا ہے۔ آ گیا میرا دل جلانے کے لیے۔ جب تیرے آنے کے امکان نظر آئے، ہم پریشان ہوئے اتنے کہ بہت پریشان نظر آئے۔ جب تیرے آنے کے امکان نظر آئے، ہم پریشان ہوئے اتنے کہ بہت پریشان آئے۔ ابھی نے شعر کو اپنے انداز میں پڑھا۔ اوپر سے یہ یونیورسٹی کی ضلالت میرے پیچھے لگ گئی۔ کسی سے بھی میرا سکون برداشت نہیں ہوتا۔ صبح 6 بجے تو کوئی کسی دشمن کو بھی نہ جگائے۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہتی جا رہی تھی، 6 بجے جاگو، 7 بجے گھر سے نکلو، 1.5 گھنٹہ بس میں خوار ہوتے رہو۔ یہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے یا سزا؟ اسی لیے پاکستانی بچوں کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں۔ اسی لیے شروع سے مجھے پڑھائی پسند نہیں، کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی خراب ہے۔ پھر بھی کوئی مہنگی اسٹینڈرڈ والی یونیورسٹی ہوتی تب بھی کوئی بات تھی۔ اب ہم یہ غریبوں کی یونیورسٹی، اور امی کہتی ہیں کہ یونیورسٹی میں رشتہ ملنے کے بڑے چانسز ہیں۔ کوئی پوچھے غریبوں کی یونیورسٹی میں غریب ہی ملیں گے نا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نور اس کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ ابھی تمہاری چائے، ویسے یہ وقت دکھانے کا ہے، کھانا تیار ہے، لیکن تمہیں ہر 2 گھنٹے بعد چائے پینی ہوتی ہے۔ نور نے چائے بیڈ پر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی ذرا پنکھا کی سپیڈ تو بڑھانا، گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ٹھہری مفت خور ستیلی بیٹی، مجھے غریب کو بھلا کون اے سی چلانے دے گا؟ وہ سیدھی بیٹھتے ہوئے کہنے لگی اور چائے کا کپ اٹھایا کہ جو کہ ابھی گرم تھا اور پینے کے لائق نہیں تھا۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ توبہ کتنی ناشکری ہو تم ابھی، میں اور زمل کی گرمیوں میں امی کے ساتھ سوتے ہیں، تب بھی وہاں آ کر بستر لگا لو، لیکن جان بوجھ کر پنکھے میں سڑی رہتی ہو۔ نور نے کہا۔ مجھ سے نہیں لگایا جاتا، پلٹن دوسرے کمرے میں، میرے لیے یہ پنکھا ہی بھلا، آبی نے کہا۔ دیکھو آبی، ہم خود پرائے گھر میں رہتے ہیں، پرایا کھاتے ہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی آمدنی نہیں ہے اس وقت، اور پرائے گھر میں رہنا تو کفایت شعاری سے رہنا ہوگا۔ اس لیے میں نے سارا کچن سنبھالا ہوا ہے اتنے سالوں سے، تاکہ ماموں پر بوجھ نہ بنے ہم لوگ زیادہ۔ نور نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے پرایا گھر نہیں ہے، تمہارے اپنے سگے ماموں کا گھر ہے، آبش نے یاد دلانا چاہا۔ اس نے پھر چائے کا کپ اٹھا لیا، اب تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ پینے لگی۔ پرایا گھر پر پرایا ہی ہوتا ہے آبی، ماموں کو ہو یا خالہ، کسی کا بھی ہو، اپنا گھر صرف اپنے باپ کا گھر ہوتا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، نور نے کہا اور پنکھے کی سپیڈ بڑھا دی۔ ماربل فلورنگ کی وجہ سے اور فالس سیلنگ کی وجہ سے کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا رہتا تھا، اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا، اور تھا بھی نیچے والا پورشن ویسے ہی ٹھنڈا رہتا تھا ساری گرمیوں میں۔ اچھا یہ بتاؤ تو اس ہٹلر نے کچھ کہا میرے بارے میں؟ ابھی نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، کہہ رہے تھے کہ چائے کیوں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نور نے بتایا، ساری بات نہیں بتائی۔ ابھی کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ یہ ابھی 3 دن سے ناشتے اور کھانے کی میز پر نظر نہیں آ رہی، اس کی صحت تو ٹھیک ہے؟ شہریار انصاری نے حمیدہ سے پوچھا تو وہاج نے ابرو اچکائے۔ حمیدہ نے وہاج کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں پائی۔ وہاج، تم نے ابھی کو کچھ کہا ہے کیا؟ شہر انصاری وہاج کی طرف دیکھا اور بولے، نو ڈیڈ، میں بھلا کیا کہوں گا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، زمل ابھی کو بلاؤ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ زمل کمرے میں چلی گئی، باہر آؤ، ماموں بلا رہے ہیں۔ زمل نے دروازہ کھول کر وہاں سے ہی کہا، آگے نہیں آئی، اور وہ ماموں کا بیٹا؟ ابھی آبرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آ جاؤ، بلا رہے ہیں وہ، زمل نے کہا۔ کہو میرے سر میں درد ہے، ابش نے کہا۔ خود آ کر کہو، پھر مجھے کہیں گے، زمل کہتی ہوئی چلی گئی۔ ابھی سوچ میں پڑ گئی، بیٹی کو ایک آنکھ نہیں باتی اور باپ نے آنکھ کا تارا بنا رکھا ہے۔ ابھی زیر لب بڑبڑائی ہوئی اٹھی، وہ کمرے میں ناشتہ کر رہی تھی۔
کیا بات ہے آبش بیٹا، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے؟ شہریار انصاری نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد ہو جاتا ہے، صبح سویرے اٹھنے کی عادت جو نہیں ہے، اب یونیورسٹی کی وجہ سے اٹھنا پڑ رہا ہے، اس لیے سر میں درد ہو جاتا ہے، رات کو نیند بھی دیر سے آتی ہے۔ آبی نے کھڑے کھڑے ہی اپنی داستان سنا ڈالی۔ بیٹھو اور اس کے ساتھ ناشتہ کرو، آج کے بعد تم مجھے ناشتے اور کھانے کی میز پر نظر آؤ، شہریار انصاری نے حکم دیا۔ وہ فرما برداروں کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک نظر اس نے وہاج پر ڈالی اور وہاج نے اس پر، دونوں کی آنکھوں میں ایک پل کو چار ہوئی۔ ناشتہ تو میں کر چکی ہوں ماموں، آپ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتی ہوں پھر بھی، اس نے کہہ کر چائے کا کپ بھرا اور پینے لگی۔ یہ واحد کام تھا جو شوق سے کرتی تھی، چائے چائے اور بس چائے۔ آبش کو چائے کی ایسی طلب ہوتی تھی جیسے پاکستانی عوام کو بجلی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آبش کو ہر جگہ چائے مل جاتی تھی، لیکن پاکستانی عوام کو بجلی نہیں ملتی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال وہاج انصاری کا تھا۔ چائے جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ توڑتی تھی۔ وہ خود کو ٹی پازیٹیو کہتا تھا۔ وہاج آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج سے شہریار انصاری نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ ماموں آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ نور نے ان کے گھر کو کپڑوں میں دیکھا تو پوچھا۔ نہیں آپ، میری آفس سے چھٹی ہے، اب وہاج کام کرے گا اور میں آرام، انہوں نے کہا۔ وہاج بھائی کام کے ساتھ ساتھ اب شادی بھی کر لیں آپ، ریان نے کہا۔ بیڑا غرق، آبی میں نے دل میں کہا اور ریان کو آنکھیں دکھائی۔ وہاج کی نظر ہے غیر ارادی طور پر آبی کی طرف اٹھ گئی، پھر اس نے حمیدہ بیگم کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ریان کی بات کا کیا جواب دے۔ ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حمیدہ کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ شادی ضرور کرے گا، شہریار انصاری نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی صاحب، حمیدہ سن کر خوش ہو گئی۔ حمیدہ تم بہت اچھی لڑکی دیکھو، اس کے لیے جلدی ہے، شہریار انصاری نے اپنی بہن سے کہا۔ لڑکی تو آپ کے سامنے ہے بھائی صاحب، پتہ نہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی، حمیدہ نے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ جی بھائی صاحب میں ڈھونڈ لوں گی اس کے لیے لڑکی، حمیدہ نے کہا۔ وہاج کی شادی کے ذکر پر آبی کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اسے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا قصور ہے جو کچھ بھی ہوا اس میں چلتی ہوں، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ابھی اس موضوع سے بھاگنے کے لیے کھڑی ہوئی اور کمرے میں جا کر اپنا بیگ لے آئی۔ کیسے جاتی ہو یونیورسٹی؟ شہریار انصاری نے پوچھا۔ پوائنٹ سے ماموں، زحل اور نور کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنی ماموں ہی کہتی تھی۔ پہلے اس نے انکل کہنا شروع کیا مگر شہریار انصاری نے خود ہی اس سے کہا زمل اور انہیں ماموں کہتے ہیں، وہ بھی انہیں ماموں کہا کرے۔ ابھی ہمیشہ سوچتی تھی کہ خدا نے اس سے ماں باپ تو لے لیے، لیکن شہریار انصاری جیسے شفیق انسان کے گھر میں بھیج دیا۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے تھے یہ دونوں میاں بیوی، انسانی روپ میں وہ انہیں فرشتہ ہی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد بچپن سے ہمیشہ نیگیٹو کردار ہی دیکھے تھے۔ شہریار انصاری اور زوبیہ انصاری وہ انسان تھے جنہوں نے اسے نفرت بھری نظر سے کبھی تک نہیں دیکھا تھا، حالانکہ شروع میں نور، زمل اور ریان بھی اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا، پھر بعد میں دوستی ہو گئی۔ اس سے لگتا تھا شہریار انصاری کسی کہانی کا بہت خوبصورت کردار ہے جو حقیقی کم اور افسانوی زیادہ لگتے ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کردار نہ دیکھتی تو کبھی بھی یقین نہیں کرتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یتیموں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ یتیم تو حمیدہ بیگم کی اولاد بھی تھی جو ان کے سگے تھے۔ آبش ان کے دل میں اپنے لیے اتنی شفقت اور محبت دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا کس پر گیا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ اچانک وہاج کی نظر اس پر پڑی، اسے لگا کسی پرانے موبائل کی طرح ہینگ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہاری پوائنٹ نکل جائے گی، نور نے کہا تو اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ اوہ، وہ کہتی ہوئی تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ اسے کیا ہو گیا ہے آج کل؟ گھر میں نظر بھی نہیں آتی، اب کچھ بولتی بھی نہیں، شہریار انصاری نے کہا تو وہاج نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حمیدہ سے کہیں آبش کو واپس اس کے ننیال بھیجنے کا بندوبست کرے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ محترم اس گھر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما چکی تھی، اب اسے آبی کو یہاں سے نکالنے کی ایسی ترکیب سوچنی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی موجودگی میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک چھوٹی بچی کا تصویریں آیا تھا شروع میں، حالانکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں تھا، لیکن اگر اس کا خیال آتا تو اسے وہ بچپن والی آبی ہی یاد آتی۔ لیکن
اب اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تو پہلے بھی اس نے نہیں لگتا تھا جب وہ چھوٹی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی تھی اور اسے الجھن ہو رہی تھی کہ اس کی موجودگی میں ریان کی وہ بہن تھی، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حمیدہ، زمل اور نور تینوں خواتین تھی اور شہریار انصاری کی وہ بیٹی کی عمر کی تھی، اور اگر یہاں رہ رہی تھی تو کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے وہاج کے۔ میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ کلاس میں بیٹھی سر بشارت کا لیکچر سن رہی تھی۔ گرمی بڑھ گئی تھی اور بجلی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دوپٹے سے اپنا پسینہ پونجھ رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کا گھر میں سب سے برا حال تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص اتنی گرمی میں وہ کیسے اتنا بولے جا رہا ہے۔ ہمارا تو بس کلمہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے، آبش دل میں بولے جا رہی تھی۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سر بشارت نے اچانک سوال کیا۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے عجیب و غریب جواب۔ تو جی آڈینس، آج کے اس ناول کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل پھر سے اسی ناول کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر میرا یہ ناول پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔